اور تم کرپشن کا نام لیتے ہو. 2.5 سال ہو گئے احتساب. بلکہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ریاست مدینہ کوئی بٹن نہیں جسے دباؤں تو ریاست مدینہ بن جائے. 2.5 سال ہو گئے ہیں. اور خان صاحب کبھی آپ نے پڑھا ہوتا عمر بن عبدالعزیز کو اس مرد مجاہد کی حکومت 2 سال اور 5 ماہ تھی, لیکن اس کی نیت نیک تھی. اس نے 2 سال اور 5 ماہ میں ریاست مدینہ کو بحال کر کے دکھایا تھا. تم بنانا ہی نہیں چاہتے. 2 سال چھوڑ کر تمہیں 20 سال بھی دے دو اور کرپشن کا نعرہ لگاتے ہو. کہاں ہے جہانگیر ترین جس نے چینی میں اربوں روپے کی کرپشن کی؟ کہاں ہے تمہارا وزیر صحت سابقہ عامر کیانی جس نے دوائیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا؟ کہاں ہے تمہارا مشیر صحت ظفر مرزا جو اربوں کی کرپشن کرونا کے دوران کر کے بھاگ گیا؟ اور تو اور جس فردوس عاشق آوان کو کچھ ماہ پہلے تم نے خود کرپشن کے چارجز لگا کر ہٹایا تھا, اب دوبارہ اس کو حکومت میں مشیر رکھ لیا ہے. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے چوروں کے ہر ٹھکانے کی. جناب ایسے بے وقوف نہ بنائیں. آپ بیچ میں ملے ہوئے ہیں, آپ کو سب پتا ہے, لیکن چلیے آپ کے سارے گناہ, آپ کی ساری خطائیں, کمزوریاں ایک طرف, لیکن یہ جو آپ کے دور حکومت میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک اقلیتی گروہ کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ سڑکوں پہ نکل کر صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرے, بکواس کرے, سر عام اعلانیہ ان کی گستاخی کرے, اور اشارے تمام کے تمام آپ کی حکومت میں بیٹھے وزراء کی طرف میں نام لے کر کہتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں, صحابہ کا غلام ہوں. جب رافضیت ان کو تبرہ کرنے سے نہیں ڈرتی تو میں رافضیت کو ننگا کرنے میں کیوں ڈروں؟ علی زیدی کا نام لے کر انہوں نے کہا, زلفی بخاری کا نام لے کر انہوں نے کہا, اور سن لیجئے محبان صحابہ کا یہ اعلان کہ یہ علی زیدی زلفی بخاری کیا چیز ہے جو بھی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا, یہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے گا. یہ لوگ جہاں سے نکلے ہیں وہیں پر